22 مئی 1966 ایک خاص شخص کی پیدائش ہوتی ہے، ایک ایسے شخص کی جنہوں نے اگلے 54 سال کی عمر میں اپنی آواز سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بائیس نومبر 2020 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اس 54 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، یہ اگلے 10 سے 15 یا 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو سب پتہ چلنے والا ہے۔ نہیں جانا گستاخ رسول کی ایک سزا، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ دوستو، تاریخ میں کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے عزم اور حوصلے سے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اپنی زندگی کو اس مقدس مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرہ داری اور اسلام کی سر بلندی تھا۔ اور جب 2015 میں فرانس میں گستاخی ہوئی تو گستاخی کے خلاف آواز اٹھانے والے کئی مسلمان تھے، اور ان میں ایک بڑی شخصیت تھی جن کا نام علامہ خادم حسین رضوی تھا، جو TLP کے بانی تھے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر، سب کے سینوں سے نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا۔ دوستو، جسٹ امیجن کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو کیسا لگے گا، لیکن جہاں پر کوئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو کوئی مسلمان کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے۔ آج ہم ان عظیم شخصیات کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ دوستو، جب کوئی آپ کے ایمان کی بنیادوں پر حملہ کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو کیا ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ 2011 کا وہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب ایک مرد مومن، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غازی ممتاز حسین قادری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ وہ وقت تھا جب سربراہ تاثیر نے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بیانات دیے اور قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا قانون قرار دیا۔ یہ بات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غازی ممتاز حسین قادری نے اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی ثبوت دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک سچا مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آج ہم ان کی قربانی، ان کے عزم اور ان کے ایمان کی داستان سنائیں گے جو رہتی دنیا تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے وقت کی سیاست، ظلم اور جبر کے باوجود اپنی قوم، اپنے مذہب اور اپنے اصولوں کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ صدام حسین وہ شخصیت تھے جنہوں نے عراق کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی جان تک کی قربان کر دی۔ ان کا نام صرف ایک سیاستدان کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کئی عالمی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ اگرچہ ان کے دور میں کئی تنازعات اور جنگیں ہوئیں، لیکن صدام حسین نے ہمیشہ اپنی مسلم امت کی حمایت کی، خاص طور پر جب بات فلسطینی عوام کے حقوق کی آئی۔ 1990 کی دہائی میں جب مغربی طاقتیں اور اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کر رہے تھے تو صدام حسین نے ان کے حق میں آواز اٹھائی اور عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ ان کے دل میں ہمیشہ مسلم امت کی سلامتی اور عزت کی فکر تھی۔ آج ہم ان شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو چیلنج کیا اور اپنی قوم کی حمایت میں ایک تاریخ رقم کی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں اس صدی کے ٹاپ لیڈروں کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف بڑے بڑے کام کیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں بھی جگہ بنا گئے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی
برتھ اینڈ بگائننگ۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد عظیم تھا جو ایک دیندار اور محنتی کسان تھے۔ محمد عظیم نے اپنے بیٹے کی دینی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم جامعہ نظامیہ لاہور سے حاصل کی۔ ان کا ذہن بچپن سے ہی دین کی طرف تھا، جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور سلامتی عقائد کی اہمیت پر زور دیا۔ دوستو ان کی شاعرانہ انداز اور حدیث کا علم انہیں لوگوں کے دلوں کے قریب لے گیا۔ لوگ ان کی باتیں سنتے اور ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے۔ تم کون ہوتے ہو مسجد وزیر خان میں فلمیں بنانے والے اور چند ٹکے دی خاطر اللہ دے گھر دی اتنی بھی حرمتی کی تھی تانوں دس دیاں گے۔ مشن آف علامہ خادم حسین رضوی اینڈ ہز اسٹرگل۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی کا مشن ایک ہی تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا تحفظ اور دین اسلام کی سربلندی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دین کی خدمت، سچائی کی تبلیغ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے میں گزارا۔ جدوں حضور دی عزت دی گل آئی کم نہیں تسی کیتا۔ آج فرانس دی جرت ہے 1.5 ارب مسلمان موجود، اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے بنائے، اس کو پتہ ہے سر اوپر کوئی نہیں صحیح، سر سارے خراب۔ ہارڈ ٹائمز اینڈ اسٹرگلز۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مختلف دینی تحریکوں اور مساجد میں گزارا۔ ان کی جد و جہد کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام کو زندہ کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام کے ذریعے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کی زندگی کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فارمیشن آف تحریک لبیک پاکستان۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی نے تحریک لبیک پاکستان TLP کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی غفلت اور گستاخی کے خلاف مضبوط موقف اپنانا تھا۔ تحریک لبیک نے خاص طور پر 2017 کے اسلام آباد دھرنے کے دوران بڑی شہرت حاصل کی۔ اس دھرنے میں علامہ خادم حسین رضوی نے نیشنل بینک اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے والے قانون کی بحالی کی جائے اور گستاخی کے معاملے میں سخت سزائیں متعارف کرائی جائیں۔ اسٹینڈ اگینسٹ اروگینس۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جا سکتی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ دین اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی گستاخی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ 2011 میں سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے بارے میں سوالات اٹھے تو علامہ خادم حسین رضوی نے اس کی بھرپور مذمت کی اور اس کے حق میں کسی بھی قسم کی نرم رویے کو رد کیا۔ دی لاسٹ اسٹرگل اینڈ ڈیتھ۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی میں بڑی قربانیاں دیں۔ انہوں نے پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پر جلسے، تقریریں اور احتجاج کیے تاکہ ناموس رسالت کو بچایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ 22 نومبر نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا اور ان کا پیغام دنیا بھر میں پھیل گیا۔ بریف سمری۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی کا مشن تھا کہ وہ دین اسلام، ناموس رسالت اور ختم نبوت کو محفوظ کریں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں گستاخی کے خلاف بھرپور موقف اختیار کیا اور مسلمانوں کو اپنے نبی کی شان میں کسی بھی قسم کی بے ادبی برداشت نہ کرنے کی ترغیب دی۔ دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے میں آکھا کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون تو سارے دے منہ بن کے چلا گیا جڑے کہندے نا ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اقبال کہندا عاشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر 100 صدیق تے علی جاؤ انہیں جانا کی زندگی نو کرنا ہے اسی سنو کی کرنا ہے نعرہ لاندے جے منہ بج جائے تو اور گل کی چاہیے دی۔ دوستو آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انفارمیشن اباؤٹ صدام حسین۔ دوستو صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام حسین عبد المجید تھا جو ایک چرواہی تھے اور صدام کی پیدائش سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے۔
اور ان کی پرورش ان کے ماموں نے کی۔ صدام نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور پھر بغداد کے ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ 1957 میں وہ باس پارٹی میں شامل ہوئے جو ایک عرب قوم پرست جماعت تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ انفارمیشن اباؤٹ صدام حسین۔ دوستو 1968 میں صدام حسین نے عراق میں ایک فوجی انقلاب میں حصہ لیا جس میں باس پارٹی نے اقتدار حاصل کیا۔ صدام حسین نے 1979 میں عراق کے صدر احمد حسن البکر کو اقتدار سے ہٹایا اور خود عراق کے صدر بن گئے۔ صدام نے اپنی حکومت میں عرب قومیت اور سوشلسٹ نظریات کو فروغ دیا اور عراق کو ایک مضبوط ریاست بنانے کی کوشش کی۔ صدام حسین's گورنمنٹ اینڈ پالیسیز۔ دوستو صدام حسین نے اپنے اقتدار میں عراق کو ایک سخت گیر فوجی ریاست میں تبدیل کیا۔ انہوں نے ملک میں سوشلسٹ پالیسیز کو فروغ دیا اور مختلف اقتصادی منصوبے شروع کیے۔ ان کی حکومت نے عراق کو جدید بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، لیکن ان کی حکومت میں جبر و استبداد کا بھی دور تھا۔ ان کے اقتدار کے دوران عراق میں کئی سیاسی مخالفین کو سخت سزائیں دی گئیں اور مخالفین کو دہشت گردی کے الزامات میں پھنسا دیا گیا۔ ایران عراق وار 1980-1988۔ دوستو صدام حسین کی حکومت نے 1980 میں ایک ایران کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ اس جنگ میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی اور اس میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ یہ جنگ عراق کے لیے ایک بڑی اقتصادی اور جانی نقصان کا باعث بنی، لیکن صدام حسین نے اس جنگ میں اپنے آپ کو کامیاب قرار دینے کی کوشش کی۔ Saddam Hussein was a bad guy, right? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Danger. Continuing danger. Hour of danger. Very, very dangerous world. Conquest of Kuwait and the Gulf War 1990-1991۔ جوڈیشل پروسیڈنگز اینڈ ایکسیکیوشن۔ دوستو صدام حسین کو 2004 میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف عراق میں عدالت کا آغاز کیا گیا اور 2006 میں ان پر 2 جیل قتل کیس میں مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی۔ الله أكبر وعاش شعبنا العظيم وأمتنا المجيدة وعاش المجاهدون القانون العراقي اسمع اسمع المحاسب رئيس الجمهورية اسمع انت متهم مفروض من تتكلم ويا المحكمة تكون واقف لا تفتري قاعد مكانك ما مقبول منك الكلام وانت ما سمعت صيحوا الشاهد. توقيع عليه هذا مر عن طريقك. اتفقنا على لا اتفقنا ضمان. على ان لا نتفق. ضمان سير العدالة. اتفقنا. لا غير. هي عدالة يا سيدي. بعد الاستماع إلى الشهادات الشهود الحاضرين أمام المحكمة قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوة إلى يوم 28/2/2006 ترفع الجلسة۔ اور 30 دسمبر 2006 کو بغداد کے ایک فوجی اڈے پر پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پوزیشن اینڈ انفلوئنس اراؤنڈ دی ورلڈ۔ دوستو صدام حسین نے ہمیشہ اپنے آپ کو عراق کا محسن اور عرب قوم کا رہنما قرار دیا۔ انہوں نے ہمیشہ عراق کی خود مختاری کا دفاع کیا اور اپنے ملک کو مغرب طاقتوں کے اثر سے آزاد رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی حکومت نے عرب دنیا میں اہمیت حاصل کی، لیکن ان کے اقدامات خصوصاً کویت کو فتح اور ایران عراق جنگ نے عالمی سطح پر انہیں متنازع شخصیت بنا دیا۔ صدام حسین سٹینڈ آن دی ایشو آف ایروگینس۔ دوستو صدام حسین کا بنیادی مقصد عرب قومیت اور عراق کی خود مختاری کا دفاع کرنا تھا، اور اس کے دوران انہیں کئی بار دینی یا مذہبی معاملات پر بھی موقف اختیار کرنے کا موقع آیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام کی تقدس کا تحفظ کرنے کے لیے ہر مسلمان حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ ان لوگوں کے مخالف تھے جو اسلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مواقف میں اسلام کی عزت کا دفاع کیا۔ رزلٹ۔ دوستو صدام حسین ایک متنازع شخصیت رہے ہیں جنہوں نے عراق اور عرب دنیا میں اپنی حکومت کے دوران مختلف اقدامات کیے۔ ان کی حکومت کا خاتمہ اور پھانسی نے عالمی سیاست میں اہم اثرات مرتب کیے، اور ان کے بعد عراق میں ایک نئی سیاسی اور سماجی حقیقت کا آغاز ہوا۔ سمری۔ دوستو صدام حسین ایک طاقتور رہنما تھے جنہوں نے عراق کی تقدیر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی حکومت کا خاتمہ امریکہ کی قیادت میں فوجی مداخلت سے ہوا، اور وہ تاریخ میں ایک متنازع شخصیت کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ تو دوستو ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔
انفارمیشن اباؤٹ غازی ممتاز حسین قادری۔ دوستو اب ہم آخر میں بات کرنے والے ہیں غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں۔ دوستو غازی ممتاز حسین قادری 1 اپریل 1986 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ناروان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ملک محمد بشیر اعوان تھا جو سبزی فروش تھے۔ قادری نے 2002 میں پنجاب پولیس میں شمولیت اختیار کی اور 2007 میں ایلیٹ فورس کا حصہ بنے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی اور دیندار خاندان سے تھا۔ ممتاز حسین قادری کے والد ایک عام شخص تھے اور وہ بھی دین سے محبت رکھتے تھے۔ ممتاز قادری نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی اور پھر اپنے والد کے رہنمائی میں دینی تعلیم کی طرف رجوع کیا۔ وہ بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گہرے تھے۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ ریلیجیس فیلنگز اینڈ لو آف شاہد امام۔ دوست ممتاز حسین قادری بچپن سے ہی اپنے مذہب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا اور ہمیشہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ کبھی بھی اس معاملے میں خاموش نہیں رہتے تھے۔ یور لائف پرپس۔ دوست ممتاز قادری کا بنیادی مقصد اسلام کی تعلیمات کی ترویج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ممتاز قادری نے ایک دن اپنے اس جذبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک عظیم قدم اٹھایا۔ اپوزنگ ایروگینس اینڈ وٹنسنگ۔ دوستو ممتاز حسین قادری کی شہادت کی وجہ اسلامی قانون کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف ان کی جرأت مندانہ کارروائی تھی۔ 4 جنوری 2011 کو ممتاز حسین قادری نے اسلام کے خلاف ہونے والی گستاخی کے رد عمل میں پاکستان کے صوبے پنجاب کے لاہور شہر میں سلمان تاثیر کو گولی مار کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا فرما کر دنیا والوں کو بتایا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ملک ممتاز حسین قادری جس نے گورنر پنجاب پر فائرنگ کی، اس کے بعد دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے اس ملزم کو زمین پر گرایا اور گرانے کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ یہ آپ اس وقت کے مناظر دیکھ رہے ہیں جب ملک ممتاز حسین قادری جو کہ ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار ہے، اس نے گورنر پنجاب پر فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے کے بعد دیگر سیکیورٹی اہلکار حرکت میں آئے اور انہوں نے قادری کو زمین پر گرانے کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ سلمان تاثیر جو اس وقت پنجاب کا گورنر تھا، اس نے تحفظ ناموس رسالت کے قانون، مذہب مخالف قوانین کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور آسیہ مانورہ کی حمایت کی تھی جو ایک عیسائی خاتون تھی اور جسے گستاخی کے معاملے میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ دوستو سلمان تاثیر کی حمایت اور پاکستان کے مذہبی جذبات کے مخالف ہونے کی وجہ سے ممتاز قادری نے ان کو گولی مار کر قتل کیا۔ اس عمل نے پورے ملک اور دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر بحث پیدا کر دی۔ کچھ لوگوں نے اس اقدام کو قانونی اور دینی اصولوں کے مطابق قرار دیا جبکہ کچھ نے اسے تشویشناک سمجھا۔ ممتاز قادری اریسٹ اینڈ ٹرائل۔ دوستو ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کے قتل کے فوراً بعد اپنے جرم کا اعتراف کیا اور پولیس کے سامنے خود کو پیش کیا۔ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور عدالت میں مقدمہ کی سماعت کی گئی۔ 2011 میں ممتاز قادری کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور انہیں 2015 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان کی سزائے موت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے اور کئی مذہبی تنظیموں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی۔ اسٹیٹ اینڈ بلیف آف ممتاز قادری۔ دوستو ممتاز قادری کا موقف یہ تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل ایک مذہبی فریضہ تھا کیونکہ انہوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور اسلام کے قوانین کو چیلنج کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میٹی ڈوم اینڈ امپیکٹ آف ممتاز قادری۔ دوستو ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد پاکستان میں ایک نیا مذہبی جوش و جذبہ دیکھنے کو ملا۔ ان کی شہادت کو ایک بڑے اسلامی اقدام کے طور پر دیکھا گیا اور ان کی زندگی اور موت پر بہت سے علماء، سیاسی رہنماؤں اور عوام نے گہری گفتگو کی۔ ممتاز قادری کے حامیوں نے انہیں غازی کا لقب دیا اور ان کی قربانی کو اسلام کی دفاع میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ دوستو ان کی شہادت کے بعد پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور یہ بات واضح کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد ان کی مذہبی قربانی اور ایمان کی پختگی کو ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔
مشن اینڈ آبجیکٹو آف غازی ممتاز حسین قادری۔ دوستو غازی ممتاز حسین قادری کا مشن تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کریں۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقصد اس بات کو واضح کرنا تھا کہ ہر مسلمانوں کو گستاخی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرنا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سمری، دوستو ممتاز حسین قادری نے اپنی زندگی اور موت سے یہ ثابت کیا کہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان کی شہادت نے دنیا بھر میں ایک پیغام دیا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیشن والے ویڈیو ملتے رہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔